السلام علیکم ایوری ون، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ٹراما اینڈ اسٹریسر ریلیٹڈ ڈس آرڈر، اور آج ہم ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس کے سمٹمز، کازز اور ٹریٹمنٹ پہ بات کریں گے کہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے۔ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر ان ایکسپیکٹڈ اسٹریس ہوتا ہے انڈیویژول کو ایکیوٹ کنڈیشن جو سویئر ہوگی، جن کا جو آنسٹ ہے ٹھیک ہے وہ سڈن ہوگا۔ انڈیویژول کو کوئی بھی ٹرومیٹک لائف ایونٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپیرئنس کر سکتا ہے۔ کوئی لائف تھریٹننگ ٹرومیٹک ایونٹس جو ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ارتھ کوئک، ایکسیڈنٹ، فیملی میں کوئی سڈن ڈیتھ ہے، اس کے علاوہ جو ہے فلڈ ہو گیا۔ ان سب ٹرومیٹک ایونٹس کو، لائف تھریٹننگ ایونٹس کو جو ہے وہ ایکسپیرئنس کرتا ہے، وٹنس کرتا ہے، وہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اب ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کا جو آنسٹ ہے وہ 3 days سے ایکسٹینڈ ہو جائے اور 1 month سے پہلے جو ہے وہ یہ ٹھیک ہو جائے، تو تب یہ ہمارے پاس ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر ہوگا۔ پرابلم سیم ہی ہوگی، یعنی کہ جو ہے وہ اس میں نیگیٹو کوگنیشن ہوں گے انڈیویژول کے، اس کی تھاٹس ہوں گی، اس کا جو ہے وہ اوائڈنس بیہیویئر کو جو شو کر رہا ہوگا، یہ جو سمٹمس ہیں ٹھیک ہے، یہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر۔ اور پرابلم سیم ہی ہوگی، یعنی کہ پی ٹی ایس ٹی اور ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر سمٹمس سیم ہے ٹھیک ہے، پرابلم سیم ہے۔ اگر یہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر 1 month کے بعد بھی ہے تو یہ پرابلم جو ہے وہ پی ٹی ایس ٹی میں جو ہے وہ یہ ڈس آرڈر کنورٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ایک ٹینشن اسٹریس ہونے کے بعد انڈیویژول کی جو ایموشنل پرابلم ہے ٹھیک ہے، اس کو پی ٹی ایس ٹی جو ہے وہ بولیں گے۔ اب اگر ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کی بات کریں ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کی، تو کرائٹیریا اے ایکسپوئر ٹو ایکچوئل اور threatening death, serious injury and sexual violence in one or more of the following ways۔ کرائٹیریا اے کے اکارڈنگ جو ہے وہ انڈیویژول نے کسی بھی ایونٹ یعنی جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کو ایکسپیرئنس کرے گا ٹھیک ہے۔ کوئی حادثہ جو ہے تھریٹننگ ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی سیریس انجری ہوگی، سیکشول وائلنس ہو سکتا ہے، فزیکل وائلنس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، اور ان 4 سمٹمس میں سے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 1 سمٹمس پریزنٹ ہو یا ایک سے زیادہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب فرسٹ جو پوائنٹ ہے ڈائریکٹلی ایکسپیرئنسنگ دا ٹراما ایونٹ، انڈیویژول جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایکسپیرئنس کرے گا۔ اور سیکنڈ پوائنٹ وٹنسنگ ان پرسن دا ایونٹ ایز اٹ اکر ٹو ادر، جب وہ ایونٹ جو ہے وہ جو حادثہ ہے آپ نے کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے، فار سپوز اگر کسی نے جو ہے وہ کسی اور کو دیکھا ہے، اس انڈیویژول نے کہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ یہ حادثہ ہوا ہے، تو وہ اتنا سویئر ہوگا، اس کی جو انٹینسٹی ہے ٹھیک ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ انڈیویژول اس ایونٹ کو جو ہے وہ بھول نہیں پا رہا ہوگا۔ اب جو تھرڈ پوائنٹ ہے لرننگ دیٹ دا ایونٹس اکر ٹو اے کلوز فیملی ممبر اور کلوز فرینڈ، اب اس میں جو ہے وہ انڈیویژول نے یہ چیز لرن کی ہوگی یا ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ اس کی یا تو فیملی ممبرز میں سے یا کلوز فرینڈ میں سے جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ حادثہ ہوا ہے، تو وہاں سے یہ چیز اس نے لرن کی، ایکسپیرئنس کی، جس میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی وائلنس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، فیملی ممبر کے ساتھ ہوا ہے یا فرینڈ کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ چیز اس انڈیویژول نے ایکسپیرئنس کیا ہے۔ اب جو 4 پوائنٹ ہے ایکسپیرئنسنگ ریپیٹڈ اور ایکسٹریم ایکسپوئر ٹو اورسو ڈیٹیل آف دا ٹراما ایونٹ، اب اس
حادثے کے بعد جو ہے وہ انڈیویژول کو بار بار جو ٹرامیٹک ایونٹ ہے اس کی جو اورسو ڈیٹیل ہے اس کو ریپیٹڈلی اور ایکسٹریم جو ہے وہ انڈیویژول نے اس چیز کو فیل کیا ہے. فار سپوز کہ اگر اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ چائلڈ ایبیوز ہوا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ اس ڈیٹیل کو جو ہے وہ اورسولی یعنی کہ ان پلیزنٹ ایونٹ جو بار بار وہ بچہ جو ہے وہ ایکسپیرئنس کر رہا ہے بتا رہا ہے تو وہ اس بچے کے لیے ان پلیزنٹ ہے. نیکسٹ کرائٹیریا بی ہے presence of 9 or more of the following symptoms from any of 5 categories of intrusion: negative mood, disassociation, avoidance and arousal, and beginning or worsening after the traumatic event. اب کرائٹیریا بی میں جو ہے وہ 9 سمٹمس دیے گئے ہیں. ان میں سے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 5 سمٹمس ہوں گے تو ہم ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کو جو ہے وہ ڈائگنوز کریں گے. اب جو کرائٹیریا بی کا فرسٹ پوائنٹ ہے ریکرنٹ انوالنٹری اینڈ intrusive dressing memories of traumatic event. کرائٹیریا بی کا فرسٹ پوائنٹ اس میں انڈیویژول کو ریکرنٹ جو ہے وہ فلیش بیکس انڈیویژول کو آ رہے ہوں گے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں ان چیزوں کو ایکسپیرئنس کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اوائڈ کر رہا ہوتا ہے, ان چیزوں کو جو ہے وہ بھولنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو حادثہ ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈیویژول کو بار بار جو ہے وہ یاد آ رہا ہوگا اور وہ اس چیز سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوگا, یہ چیز اس کو ڈسٹرب کرے گی. نوٹ: in children repetitive play may occur in which themes or aspects of traumatic event are expressed. اب بچوں کو جو ہے وہ بچے جب کھیل رہے ہوں گے تو بچوں کو ٹراما سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹراما کا جو تھیم تھا یا جو ایکسپیکٹ تھا اس چیز کو بچہ جو ہے وہ ایکسپریسڈ کرے گا. سیکنڈ پوائنٹ ہے ریکرنٹ ڈسٹریسنگ ڈریمز ان وچ دا کانٹینٹ اینڈ اور افیکٹ دا ڈریمز آر ریلیٹڈ ٹو دا ایونٹ. انڈیویژول کو جو ہے وہ نائٹ میئرس آ رہے ہوں گے ٹراما ایونٹ سے ریلیٹڈ, جبکہ بچوں کو جو ہے وہ فرائٹننگ یعنی خوفناک جو نائٹ میئرس جو ڈریمز آ رہے ہوں گے وہ ود آؤٹ ریکوگنائز جو ہے وہ کانٹینٹ ہوگا. جبکہ جو نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ ہے ڈسوسیٹیو ریئیکشنز, فار ایگزامپل فلیش بیکس ان وچ دا انڈیویژول فیل اور ایکٹ ایز اف دا ٹرامیٹک ایونٹ ور ری اکرنگ. اب تھرڈ پوائنٹ میں جو ہے وہ انڈیویژول کو یہ فلیش بیکس آ رہے ہوں گے, وہ یہ چیز فیل کر رہا ہوگا وہ جو ٹرامیٹک ایونٹ تھا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ری اکر ہو رہا ہے. جبکہ جو ہے وہ بچوں میں جو ہے وہ یہ بچے جب کھیل رہے ہوں گے تو اس ٹائم پہ بچوں کو جو ہے وہ یہ فلیش بیکس آ رہے ہوں گے. نیکسٹ جو فورتھ پوائنٹ ہے intense and prolonged psychological distress or marked physiological reaction in response to internal or external cues that symbolize or resemble an aspect of trauma event. اب 4 پوائنٹ میں انڈیویژول کو سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہو رہا ہوگا جو کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو کیوز ہیں, ٹھیک ہے, انڈیویژول جو ہے اس کو ایکسپوئر کر رہا ہوگا ٹراما ایونٹ سے ریلیٹڈ. نیکسٹ نیگیٹو موڈ ہے 5 پوائنٹ ہے, اس میں پرسسٹنٹ انیبلٹی ٹو ایکسپیرئنس پازیٹیو ایموشن, فار ایگزامپل inability to experience happiness, satisfaction اور loving feeling. اب جو 5 پوائنٹ ہے اس میں جو ہے وہ انڈیویژول کی جو
پازیٹیو ایموشنز ہیں یا جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے یا جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، جس میں جو ہے وہ اس کی ہیپینس ہے، جو اس کی سیٹسفیکشن ہے، جو اس کی جو لونگ والی جو فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ انیبل ہو جائے گی۔ نیکسٹ ڈس ایسوسیٹیو سمٹمس ہیں 6 پوائنٹ، an altered sense of reality of one's surrounding or oneself, for example seeing oneself from another perspective, being a daisy time slowly۔ اس میں جو ہے وہ انڈیویژول جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انڈیویژول اپنی سراؤنڈنگ سے ریلیٹڈ جو اس کی سینس ہے یا جو اپنے سیلف سے ریلیٹڈ جو اس کی سینس ہے، ٹھیک ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے، اور جو اس کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑا آہستہ آہستہ گزر رہا ہوتا ہے، سیلف اپنے لیے بھی اور دوسروں کی جو اندر پرسپیکٹیو ہے اس میں بھی۔ نیکسٹ جو 7 پوائنٹ ہے، inability to remember important aspect of the trauma event, typically due to dissociative amnesia or not to other factors such as head injury, alcohol or drug۔ 7 پوائنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ inability انڈیویژول کے اندر ہو جاتی ہے، ٹراما ایونٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس ٹراما ایونٹ کے بارے میں جو ہے وہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو وہ میموری ہے، یہ ایک ایمنیزیا ہے، ٹھیک ہے، ایمنیزیا کے ساتھ جو کہ یہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے، یہ کسی اور فیکٹر جس میں ہیڈ انجری، الکوہل اور ڈرگ، ان کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ جو ہے وہ اوائیڈنس سمٹمس ہیں، جس میں 8 پوائنٹ ہے، ایفیکٹس ٹو اوائڈ ڈسٹریسنگ میموریز، تھاٹس اور فیلنگ اباؤٹ اور کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود دا ٹرامیٹک ایونٹ۔ انڈیویژول جو ہے وہ اوائڈ کرے گا ان ڈسٹریسنگ میموریز کو، ان تھاٹس کو اور فیلنگ کو، اور وہ لوگ جو ایسوسیٹڈ ہیں ٹراما ایونٹ سے ریلیٹڈ ان کو اوائڈ کرے گا۔ 9 پوائنٹ ہے، ایفیکٹس ٹو اوائڈ ایکسٹرنل ریمائنڈرز، پیپل، پلیس، کنورسیشن، ایکٹیویٹیز، آبجیکٹ، سچویشن۔ انڈیویژول جو ہے وہ اوائڈ کرے گا ایکسٹرنل ریمائنڈرز، جس میں وہ لوگ، وہ جگہ، ایسی کنورسیشن، ایسی ایکٹیویٹیز، کوئی آبجیکٹ، سچویشن، ان کو جو ہے وہ اوائڈ کرے گا۔ جو ڈسٹریسنگ میموریز ہیں، جو اس کی تھاٹس اینڈ فیلنگ ہے، اور جو کلوزلی ایسوسیٹڈ ہیں اس ٹراما ایونٹ سے ریلیٹڈ، ان سب کو اوائڈ کرے گا۔ نیکسٹ اراؤزل سمٹمس ہیں، جس میں 10 پوائنٹ ہے، سلیپ ڈسٹرب ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہوگی، جس میں ریسٹ لیس سلیپ ہوگی۔ 11 ہے، اریٹیبل بیہیویئر اینڈ اینگری آؤٹ برسٹ، یعنی کہ ان کا جو ہے وہ اریٹیبل موڈ ہوگا۔ آؤٹ برسٹ یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہوگی، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی جس پہ جو انڈیویژول ہے وہ ایسے ریئیکٹ کر لے گا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہائپر ویلیجنس، یعنی کہ انڈیویژول بالکل ہی جو ہے وہ بے پرواہ ہوگا، اس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو جو ہے وہ سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نیکسٹ 13 پوائنٹ، پرابلم وتھ کنسنٹریشن، اس کو کنسنٹریشن پرابلمس ہوں گی۔ 14 ہے، ایگزیجریٹڈ اسٹارٹل رسپانس، یعنی کہ ایکسیجریٹڈ رسپانس ہوگا اس کا۔ کرائٹیریا سی ہے، ڈیوریشن آف ڈسٹربنس سمٹمس ان کرائٹیریا بی ان 3 days to 1 month after trauma exposure۔ ڈیوریشن جو ہے وہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کا، وہ 3 days to extend and 1 month after trauma exposure، یعنی کہ جو ہے وہ ڈیوریشن جو ہے وہ 3 days کا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ، اور 1 month سے کم، تب جو ہے اس کو ڈائگنوز کیا جائے گا۔ نیکسٹ جو کرائٹیریا
ڈی ہے دا ڈسٹربنس کازز کلینکلی سگنیفیکنٹ، یعنی کہ کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ کاز ہو رہی ہوگی ان کی سوشل، آکوپیشنل اور ادر امپورٹنٹ ایریاز آف فنکشننگ میں۔ کرائٹیریا ای ہے دا ڈسٹربنس از ناٹ ایٹریبیوٹیبل ٹو فزیولوجیکل افیکٹ آف اے سبسٹینس، یعنی کہ یہ جو ڈسٹربنس ہے یہ کسی بھی فزیولوجیکل افیکٹ آف اے سبسٹینس جس میں میڈیکیشن اور الکوہول، کوئی اور میڈیکل کنڈیشن جس میں مائلڈ ٹرامیٹک برین انجری اور اس کے علاوہ جو ہے بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر ان کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کازز کی بات کریں تو کازز میں جو ہے وہ اسٹریسفل لائف ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس، چائلڈ ابیوز، وائلنٹ اٹیک ہو گیا، ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، نیچرل ڈیزاسٹر میں فلڈ، ارتھ کوئک، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ یہ جو ہے وہ یہ ڈس آرڈر کو جو ہے وہ کاز کر سکتے ہیں۔ اس میں انڈیویژول خود بھی یہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے یا وکٹم کر سکتا ہے۔ اب ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی دونوں کو یوز کیا جاتا ہے۔ میڈیکیشن میں جو ہے وہ SSRI، اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی انزائٹی دی جاتی ہیں، جبکہ سائیکو تھراپی میں CBT، کوگنیٹو بیہیورل تھراپی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہپنو تھراپی اور کوگنیٹو بیس تھراپی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔